ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات۔ سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز سے کفر و شرک کا دورہ تھا اور ظلم و جور کی فضا قائم تھی اور لوگ اخلاق و کردار کی پستی کا شکار تھے، اس خطے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشناس کرانے، ظلم و ستم سے نجات دلانے اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے بزرگان دین میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمۃ القوی کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشہور القابات میں معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول شامل ہیں۔ حصول علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار فرمایا، نیز کثیر بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں سے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور پیران پیر حضور غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین ہند تشریف لائے اور اجمیر شریف راجستھان کو اپنا مستقل مسکن بناتے ہوئے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا آغاز فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اخلاق، کردار اور گفتار سے اس خطے میں اسلام کا بول بالا فرمایا۔ لاکھوں لوگ آپ کی نگاہ فیض سے متاثر ہو کر کفر کی اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ جادوگر سادھو رام، سادھو اجے پال اور حاکم سبزوار جیسے ظالم و شرکس بھی آپ کے حلقہ ارادت مریدوں میں شامل ہو گئے۔ ہند میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد ایک زبردست اسلامی، روحانی اور سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ خواجہ غریب نواز ہی کے طفیل ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصلاح و تبلیغ کے ذریعے تلامذہ و خلفاء کی ایسی جماعت تیار کی جس نے برعظیم پاک و ہند کے کونے کونے میں خدمت دین کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ دہلی میں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی نے اور ناگور میں قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خدمت دین کے فرائض سر انجام دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مشن کو عروج تک پہنچانے میں آپ کے خلفاء نے بھی بھرپور حصہ ملایا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکپتن کو اور شیخ جمال الدین بانسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ہانسی کو اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دہلی کو مرکز بنا کر اصلاح و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی اشاعت دین اور مخلوق خدا کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کی تصانیف میں انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 45 سال سرزمین ہند پر دین اسلام کی خدمت سر انجام دی اور ہند کے ظلمت کدے میں اسلام کا اجالا پھیلایا۔ آپ کا وصال 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں ہوا اور یہیں مزار شریف بنا۔ آج بر عظیم پاک و ہند میں ایمان و اسلام کی جو بہار نظر آ رہی ہے، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سعی بے مثال کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر کچھ آپ کو جانکاری حاصل ہوئی تو اس ویڈیو کو آپ آگے تک شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بلند ہو اور آگے اسی طرح کی علمی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔